میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین اللہ نے پیدا کی تو زمین ہلنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے میخیں بنا کے، قلعے بنا کے پہاڑ زمین کے اندر لگائے، پیوست کی۔ فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا کہ شاید سب سے طاقتور مخلوق ہی پہاڑ ہے۔ اللہ نے لوہا پیدا کر دیا، پہاڑوں کو گویا کاٹ کے رکھ دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے زیادہ طاقتور ہی لوہا ہے۔ اللہ نے آگ پیدا کر دی، لوہا بھی پگھلا دیا۔ فرشتے سمجھنے لگے شاید سب سے زیادہ طاقتور آگ ہے، رب نے پانی پیدا کر دیا، آگ بھی بجھا کے رکھ دی۔ فرشتے سمجھنے لگے سب سے طاقتور شاید یہ پانی ہے، رب کریم نے ہوا دکھائی، ہوا نے پانی کا رخ بدل دیا۔ فرشتے بار بار تعجب کر رہے تھے تو رب کریم نے فرمایا کتنا کچھ سوچو گے، میں تمہیں بتا ہی نہ دوں سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ یا اللہ بتایا جائے تو فرشتوں کو میرے رب کریم نے فرمایا ان ساری چیزوں سے زیادہ طاقتور تو میرا وہ بندہ ہے جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ بڑا طاقتور ہے وہ، بڑا مضبوط آدمی ہے وہ۔ عید کی نماز پڑھنے جب نکلو نا، پلٹ کے ذرا لوگوں کے کپڑے ایک دفعہ دیکھ ہی لینا۔ جب عید والے دن صبح آپ نکلا کریں تو ذرا دیکھ ہی لیا کریں کس کس کا رنگ کیا ہے، آپ تھوڑا غور ہی کر لیا کریں۔ لیکن ہم نا اپنی ذاتوں میں اتنے مست اور محو ہو جاتے ہیں، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ تھوڑا سا نیچے اتریں، تھوڑا سا لوگوں کا خیال کریں، تھوڑا سا آپ دیکھیں اسی وطن کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی غریبی انہیں پریشان کرتی ہے اور ان کی خودداری انہیں آمادہ کرتی ہے، وہ کشکول طلب بھی نہیں پھیلاتے۔ آپ خود سے تلاش کریں، آپ خود سے ڈھونڈیں، آپ مدد کا ذہن بنائیں، آپ دینے کا ارادہ کریں۔ دیکھیں میرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سخاوت ہے نا، اس کی جڑیں جنت میں ہیں۔ اس نے سخاوت تھام لی، گویا اس نے تھام لیا وہ درخت جس کی جڑیں جنت میں۔ اور یہ جو کنجوسی اور بخیلی ہے نا، بخیلی، اس کی جڑیں جہنم میں۔ اس نے اس کو تھام لیا، اس نے دوزخ کو تھام لیا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا کھانا کھلانے میں بڑے راضی ہوتے تھے اور حضور ترغیب دیتے تھے کھانا کھلانے کی۔ اگر یہ فکر جو حضور نے بیان کی یہ فکر ہمارے مزاج کا حصہ بنے تو دیکھیں کس طرح بات آگے بڑھتی ہے۔ اصحاب صفہ بیٹھے، انہوں نے کھانا کھانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے جس کے پاس 2 لوگوں کا کھانا ہے نا وہ 3 کو ساتھ لے جائے، اور جس کے پاس 3 کا کھانا ہے وہ 4 کو ساتھ لے جائے، جس کے پاس 4 کا کھانا ہے وہ 6 کو ساتھ لے جائے۔ فرمایا 2 کا کھانا ہے تو 3 کو وہ پورا آئے گا۔ ہمارے ہاں اگر اعداد و شمار اکٹھے کیے جائیں نا تو ہمارے ہاں جتنا کھانا ضائع ہوتا ہے شادی پہ، بیاہ پہ، ولیمے پہ، عقیقے پہ، دعوت پہ، وہ ضائع ہونے والا کھانا اگر جمع کر دیا جائے تو کتنے غریب لوگ ہیں جن بیچاروں کو ہم اچھے کھانے میں شریک کر سکتے ہیں اور وہ بہترین غذا استعمال کر سکتے ہیں۔ کیوں کہ فرمایا 2 کا 3 کھا لو، 3 کا 4 کھا لو، 4 کا 6 لوگ کھا سکتے ہیں۔ اس سوچ کو جو سوچ رسول پاک نے عطا فرمائی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے سارے لوگوں کو کھانا میسر آتا ہے۔ ہم نے اب کیا کیا ہے، ہم نے دعوتیں بنائی ہیں تو امیروں کی، تحفے دینے ہیں تو دعوتیں بھی امیروں کی ہیں، اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی۔ تو ہر چیز میں ہم نے لیول بدل لیا ہے۔ میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ واپس لوٹیں، آپ ان جگہوں پہ آئیں جو جگہ ہماری اصل ہے، جو ہمارا بنیادی کام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعوت ملعون ہے، لعنتی ہے، جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو نہ بلایا جائے۔ آپ نے جھڑکی کوئی نہیں دینی۔ جب کوئی دروازے پہ گوشت لینے آ جائے، کھانا لینے آ جائے، کسی موقع پر کچھ لینے آ جائے تو جھڑکنا نہیں۔ آپ کا لہجہ ٹھیک ہو، کپڑوں کی دعوت نہ کریں، آپ گاڑیوں کی دعوت نہ کریں، انسانوں سے پیار کریں، اللہ کے بندوں سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں کہ غرباء کے ساتھ جب آپ کا رویہ ٹھیک ہو جائے گا
تو اللہ تعالیٰ آپ کو بڑے بڑے نصیبوں سے، بڑے بڑے رنگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا۔ کریم رب بڑا ہی بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اور رحمت کی وسعتوں کا کوئی اندازہ کر سکتا نہیں ہے۔ کسی جگہ کسی مقام پر کوئی آدمی جتنی بھی عقل دوڑائے اس کی عقل تھک کے واپس آ جائے گی، پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ اس نے اپنے فضل سے پیدا کیا، صحت دی، تندرستی دی، عافیت دی، اور ہماری زندگی میں جتنی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، ایک ذرہ برابر محنت شامل نہیں، محض اللہ کا فضل ہے۔ اتنے سارے انعامات کیے، لیکن ایک مقام پہ آ کے وہ کریم فرماتا ہے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ احسان اتنے ہیں گنے نہیں جا سکتے، شمار نہیں کیے جا سکتے۔ عقل تھک کے لوٹ آئے گی۔ مالک کے احسانات کی نہ کوئی حد بندی ہے، نہ کوئی شمار ہے۔ وہ خود فرماتا ہے تم میری نعمتیں گننا چاہو تم گن نہیں سکتے، لیکن ایک مقام پر کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے، انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ سمجھا سکتا میں آپ کو، یہ میرے بس کی بات ہی نہیں، میں نہیں کھول سکتا اس جملے کو۔ جو تھوڑا بہت شعور ہے، جو تھوڑا بہت سمجھ بوجھ ہے، وہ تھکتی ہے۔ اپنی کم علمی، کم فہمی بار بار آڑے آتی ہے کہ کیسے کھولے اس جملے کو۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، نبی پاک تو کائنات کے رسول ہیں، حضور تو عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتًا للعالمین، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں ارسلت الی الخلق، میں مخلوق کا رسول ہوں، مخلوق کا، محض انسانوں کا نہیں، پوری مخلوق کا۔ قرآن مجید نے کہا کہ حضور رحمتًا للعالمین ہے، عالمین کے رسول ہیں، یعنی جس کا رب رب ہے نا، ان سب کے حضور رسول بن کے آئے ہیں، جنوں کے بھی، انسانوں کے بھی، حیوانوں کے بھی، جانوروں کے بھی۔ میں نے تو اعتراف کر لیا ہے، آج پہلی دفعہ کیا ہے کہ میں یہ مضمون آپ کو نہیں سمجھا سکتا، لیکن میری آپ اس کمزوری پر میری طرف توجہ تو زیادہ کریں نا۔ رسول مخلوق کے، احسان صرف مومنین پر۔ یا اللہ جنوں پر احسان نہیں، فرشتوں پر احسان نہیں، تیرے محبوب نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، ان پر احسان نہیں، پھر کل انسانوں کے حضور رسول ہیں۔ یہ ساری امت دعوت ہے نبی پاک علیہ السلام کی، تو مالک کی ساری کائنات پر احسان نہیں؟ تو گویا قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ احسان تو سب پر ہے، پر بات تو اس سے کرنی ہے نا جو احسان مانے۔ او بھائی بچے چار ہیں، سارے باپ کی اولاد ہیں، باپ نے مشترکہ خرچہ کیا ہے، والد نے مشترکہ تعلیم دلوائی ہے، ایک جیسے اسکول میں پڑھایا ہے، جتنا گھر میں کھانا پینا رہنا سہنا تھا مشترکہ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو جہل نے، ابو لہب نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پر جب بھی آتے ہیں یہاں بلال حبشی بیٹھے ہوتے ہیں، صہیب رومی بیٹھے ہوتے ہیں، یہ غریب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمارے سٹیٹس کے لوگ بیٹھیں گے تو پھر ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ رب رسول کا فیصلہ کیا آیا، اور میں تم نے بیٹھنا ہے تو بیٹھو، نہیں بیٹھنا تو نہ بیٹھو، بلال یہیں بیٹھے رہیں گے، صہیب یہیں بیٹھے رہیں گے، عمار بن یاسر
यहीं बैठेंगे, सलमान फारसी यहीं बैठेंगे, गुरबा इसी मकाम पे रहेंगे, इनको उठाया नहीं जाएगा। तो आप ये ईद का जो मौका है, छोटी हो या बड़ी हो, इसके बाद जितने मौके हैं अपने गुरबा को ना भूलें। और आपको पता है रिश्तेदार से सिला रहमी करें तो डबल सवाब मिलता है। अगर रिश्तेदार गरीब हो तो एक गरीब को देने का, एक रिश्ता निभाने का डबल अजर मिलता है। हमारे अपनों में, बहन भाइयों में चूँकि छोटी छोटी बातों से नाराज़गी हो जाती है और वो छोटी छोटी बातें फिर इख्तलाफ का सबब बन जाती हैं। उन छोटी बातों से हम एक अकीदे का, नज़रिए का किसी जगह इख्तलाफ हो तो बात और है, लेकिन छोटे छोटे वैसे मसाइल घरों में हो जाते हैं तो हम उन मसाइल की बुनियाद पर इतने दूर हो जाते, इतना वो बदअकीदा हुआ, ना दीन छोड़ गया, ना कोई और मसला हुआ, लेकिन हमने इतनी दूरियां कर ली कि बहुत सारे लोग हमारे दस्तरखान से खा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमारी जेब से पाल रहे हैं, पर हमारे अपने हमसे दूर हो गए, उनको हम करीब नहीं करते। तो भाई जिससे भी आपका लेन देन बढ़ेगा कहीं ना कहीं तो कमज़ोरी हो ही जाएगी। अपनों को अपनों से दूर न करें, उन्हें दें, उन्हें नवाजें, उनका ख्याल करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहता है रिस्क भी ज़्यादा हो, उम्र भी लंबी हो, वो अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। ईद के मौके पे जिन लोगों की हमें बड़ी ज़रूरत होती है ना, उनमें एक अहम किरदार कसाई का है। सिर्फ कसाई को नहीं जल्दी होती, हमें भी जल्दी होती है कि तू आ भी जल्दी और इसको बना भी जल्दी। तो वो क्या कर रहा होता है, वो हमारा गोश्त भी बना रहा होता है और साथ साथ फ़ोन भी सुन रहा होता है, कह रहा होता है 20 मिनट में आया, 40 मिनट में आया। एक तो झूठ पे झूठ माज़अल्लाह ताला, और दूसरा उस जल्दी में नुकसान क्या है, उस जल्दी में नुकसान जानवर का है। जल्दी से उसकी खाल उतार देंगे, बहुत सारी जगहों पे जानवर ठंडा ही नहीं होता है पूरी तरह, और फटाफट करते हैं लोग। ये सिर्फ कसाई का मसला नहीं है, हमारा भी मसला है, हमें भी जल्दी है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारा रब तुम्हें हर मामले में एहसान करने का हुक्म देता है। फरमाया जानवर को अच्छे तरीके से ज़िबा करो, उसे आराम पहुंचाओ, उसको सलीके के साथ। एक शख्स ने बकरी के ऊपर अपना पैर रखा हुआ था और साथ ही छुरी तेज़ कर रहा है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसे 2 मौतें देना चाहते हो, 2 दफ़ा मारना चाहते हो इस बकरी को, यानी तुम पहले छुरी को तेज़ नहीं कर सकते थे। अच्छे तरीके से उसको आप, और मेहरबानी फरमाएं अनाड़ी लोग ये काम न करें, वो जानवरों को तकलीफ़ देते हैं, जानवर अज़ियत में आ जाते हैं। बिलखुसूस मैंने चंद मकामात पे ऊँट को निहार करने वाले लोगों को देखा है, उन बड़ी ज़्यादती की, जानवर तकलीफ़ में आते हैं, बड़ी बड़ी देर तकलीफ़ में रहते हैं। आप थोड़ा सा, इस्लाम ने 3 दिन रखे हैं, पूरे 3 दिन रखें, तो किस लिए रखे हैं कि आप आराम के साथ, सुकून के साथ अपने जानवर को ज़िबा करें। तो जल्दी का है कि अल्लाह तबारक व तआला जो कुर्बानी करने जा रहे हैं उनकी कबूल फरमाए, और जो रह गए इस साल, अल्लाह अगले साल उन्हें बड़ी बड़ी तौफीक अता फरमाए। ये आप समझ सकते हैं। किसी शायर ने कहा था कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोज़ो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। लोग तो ज़ाहिरी हालात को देखते हैं और फैसला कर देते हैं, सबब क्या हुआ था, वजह क्या बनी थी, तस्वीर का दूसरा रुख क्या, इस पर तो गौर ही कोई नहीं करता। और फिर मखलूक तो फ़नकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज़ है दागे कबाबी। लोगों ने तो मरियम पे भी इल्ज़ाम तराशे, बड़े बड़े बाइज़्ज़त बावक़ार लोग, और ज़रा सा कहीं कोई नुक्ता लोगों को नज़र आता है तो लोग उस नुक्ते को बहुत बड़ा किस्सा बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा दास्तान सराई करते हैं, नेक लोगों को बड़ी तकलीफ़ पहुंचाते हैं। लेकिन अगर वो शख्स सच्चा है और अपने रब की बारगाह में वो साफ़ है तो फिर उसे ज़्यादा वजाहतें देने की ज़रूरत भी नहीं। और वैसे भी जब लोग बहुत ज़्यादा मुखालफत कर रहे हों तो वजाहतें देना काम भी नहीं आता, उस वक़्त सफाई दे के इंसान मज़ीद उलझता चला जाता है। हज़रत मरियम की गोद में जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए तो जनाब मरियम को हुक्म था कि आपने बोलना ही नहीं, आपने बात ही नहीं करनी, आप खामोश रहें। वो खामोश हैं, बच्चा पंघूड़े में है, कौम के सामने है, तो कौम बड़े सख्त नज़रों से देखती है, बड़े सख्त जुमले कहती है। और उन्होंने कहा कि मरियम ये बच्चा कहाँ से आ गया, आप भी नेक, आपका बाप भी नेक। तो जनाब मरियम ने क्या कहा, कुरान मजीद सूरह मरियम की आयत नंबर 29 देखिए, फ़अशारत इलैहि, तो जनाब मरियम ने ना पंघूड़े की तरफ इशारा किया, जनाब ईसा की तरफ इशारा किया, तवज्जो उधर की, फ़अशारत इलैहि,
بچے کی طرف اشارہ کیا، گویا اس سے پوچھ لے تو قوم کیا کہتی ہے؟ انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بات کرے گا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے۔ پنگوڑے میں بچے بھی کبھی بولے ہیں؟ وہ بولتے ہیں بھائی، پر جب رب چاہے، اور جب اللہ اپنے بندوں کو صاف کرنا چاہے، اور جب رب اپنے بندوں کی عزتوں کا محافظ بنے تو بچے پنگوڑوں میں بھی بولتے ہیں۔ جناب یوسف کے لیے بھی بولا تھا، جناب عیسیٰ بھی پنگوڑے میں بولے تھے، جناب جریج کے لیے بھی بولا تھا۔ بچے بولتے ہیں، لیکن کب؟ جب رب چاہے۔ کیسے بولے گا، یہ تو پنگوڑے میں ہے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا بچے کی جانب، آپ نے منہ سے نہیں کہا، وہاں تو حکم تھا چپ رہنا ہے، وہ خاموش تھی۔ پنگوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس سے پوچھ لو جو پنگوڑے میں ہے، تو جناب عیسیٰ پنگوڑے سے بولے اور سیدھے ہاتھ کے اشارے کر کر کے بولے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے قال انی عبد اللہ۔ عیسائیوں نے کل کلاں کو کہنا تھا نا وہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو انہیں بات یہاں سے شروع کی، کہنے لگے لوگوں سنو میں اللہ کا بندہ ہوں۔